جی ناظرین، اس وقت ہم داریل آرٹ میڈو پہ موجود ہے۔ یہاں جو ہمارے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہو، اس وقت بھی فیسٹیول یہاں پہ ایک پولو میں جاری ہے۔ ہر سال یہاں پہ 14 اگست کا فیسٹیول رکھا جاتا ہے، اور اگلے سال جو فیسٹیول رکھا گیا تھا اس میں محمد نسیم صاحب مہمان خصوصی تھے، اور اس سال بھی محمد نسیم صاحب نے خصوصی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کی یہ سرگرمیاں کیا یہ کوئی سیاسی میدان کی طرف تو نہیں ہے۔ محترم محمد نسیم صاحب، آپ مسلسل دوسری بار یہ آرٹ فیسٹیول میں بطور مہمان خصوصی ہونے کا شرف آپ نے حاصل کیا ہے، تو آپ کی یہ جو چہل قدمی ہے یہ کیا کوئی سیاست کی طرف تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم صافی بھائی، یہ لوگوں کی محبتیں یہاں ہمیں کھینچ کے لاتی ہے۔ لوگوں نے پچھلے سال بھی ہمیں کہا کہ آپ مہمان خصوصی کے طور پہ یہاں آ جائے، تو ہم ادھر آ گئے۔ اس سال پھر ان لوگوں نے دعوت دی کہ بھائی آپ نہیں ہمیں مہمان خصوصی کا یا ہم دعوت دیتے آپ آنا ہے، تو ان کی لوگوں کی محبتوں کا یہ اثر ہے کہ ہم ادھر آتے ہیں۔ ہمارے اوپر ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، کچھ عوام کا یہاں کہنا ہے بلکہ ان لوگوں کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ یہ اتنی محبت سے ہمیں ادھر بلاتے ہیں، ایسے مطلب فیسٹیول پہ، ایسے مقام پہ کہ ایک طرف سے ہمارے علاقے کے اتنے نوٹیبل اچھے نوجوان یہاں پہ ہو، پھر جشن آزادی ہو، ملک کا آزادی کا دن ہو، تو ایسے موقع پہ ہمیں اگر کوئی عزت سے اس طرح بلا کے ہمیں بولنے کا، ہمیں لوگوں سے ملنے کا موقع دیتے ہیں، تو میرے خیال میں ان لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہم کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں۔ باہر ایسے وہ تبصرے چل رہے ہیں کہ سابق منسٹر حاجی حیدر خان صاحب میدان سے دستبردار ہو رہا ہے، محمد نسیم صاحب کو اپنا جانشین سلیکٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ میں اس سیاسی عمل میں اپنے اس چچا کے ساتھ پچھلے 15-20 سالوں سے بالکل ساتھ ہوں۔ یہ سیاسی عمل ہمارا مشترکہ ہے، بلکہ ہمارے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں سب کا مشترک عمل ہے، تو اسی حساب سے میں شروع دن سے ہی اسی عمل میں ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ جب وہ ہمیں عزت دیں گے، وہ ہمارا بڑے ہے، رہبر ہے، کہ وہ جب بھی کہیں گے کہ بھائی اس میدان کو میں نے خالی کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا، اگر آپ سیاست کے میدان میں آئے تو سب سے پہلے آپ داریل کے لیے کیا کام کرو گے؟ ہماری ترجیحات انشاءاللہ جو ترجیحات ہے، ویسے بھی تو ہمارے یہ پرانے سیاسی ہمارے اچھے بڑے اکابرین ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو وسائل گورنمنٹ کے اس علاقے میں ہے وہ یہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ ہاں، ہماری ترجیحات سے اختلاف ہے، شاید ترجیحات سے اختلاف ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں وہ کس طرح عوام میں، علاقے میں کیسے استعمال کرتے، ان سے ہمارا اختلاف ہے، اور ہم انشاءاللہ ترجیحات چینج کریں گے ضرور۔ اچھا، اگر آپ نے سیاسی میدان میں آیا تو کوئی کون سی ایسی سیاسی پارٹی سے آپ الیکشن لڑو گے؟ ابھی تو ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے، فی الحال تو ہمارے جو اکابرین ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو میں نے تو آج تک کسی پارٹی کو پراپر جوائن نہیں کیا ہے، میں تو جسٹ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اگلے سال اگر یہاں پہ فیسٹیول کا انعقاد رکھا گیا تو اگر آپ کو دعوت ملا تو پھر شرکت کرو گے؟ ضرور، ہم تو اپنا ان لوگوں کا احسان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بلاتے، عزت دیتے ہیں، ہمیں یہاں پروٹوکول دیتے ہیں، ہمارے مہمانوں کو پروٹوکول دیتے ہیں، لوگوں سے ملنے کا ہمیں موقع ہوتا ہے، تو ہم تو یہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں یہاں بلائے، ملے ہم سے ملاقات کرے، ہم ایک دوسرے کو جانے پہچانے، اس خوبصورتی کے بارے میں پوری دنیا کو ہم بتا دیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، یہاں آ جائے، ہم سے ملے، ہمارے ساتھ رہے، ہمیں دیکھے یہ خوبصورت نوجوان ہے، انرجیٹک نوجوان ہے، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کام میں ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔